Assalamu alaikum dear students of Economic Development of Pakistan, Chapter 3, Grade 10. I am Mahidullah, the part of PAMI school system. This topic will cover your book from page 85 to 90. Livestock resources, مویشیوں کے وسائل. اب لائف اسٹاک ہوتا کیا ہے؟ تو لائف اسٹاک جو ہے نا وہ بھیڑ بکریوں یا مال مویشی کے پالنے کو کہتے ہیں، اور یہ زیادہ تر ایرڈ مطلب جو خشک علاقے ہوتے ہیں یا سیمی ایرڈ یا نیم خشک علاقے ہوتے ہیں ان میں وہاں کے لوگ مال مویشی جو ہے نا پالتے ہیں اپنے گزر بسر کے لیے. ان میں دو طریقے کے ہوتے ہیں. ڈومیسٹک اینیمل دو طریقے کے ہوتے ہیں جو پالتو جانور ہوتے ہیں. اس میں کاؤ، بیفلو، شیپ، گوٹ وغیرہ جو ہے نا یہ دودھ اور گوشت کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. دوسرے جو ڈومیسٹک اینیمل ہے جو پالتو جانور، اس میں کیمل، میولز، ڈنکی، ہارسز، بلز، بیل، گھوڑے، گدے، خچر اور اونٹ وغیرہ اس کو ٹرانسپورٹیشن مطلب ذرائع مدرفت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ ملک کا ایک بہت اہم فارن ایکسچینج بھی ہیں. جو اضافی جانور ہوتے ہیں یا جو گوشت ہوتا ہے باہر کے ممالک کو نزدیک ممالک کو بھیجا جاتا ہے اور فارن ایکسچینج جو ہے نا انکریز کیا جاتا ہے اس کے ذریعے. پھر نیکسٹ ہے پولٹری فارمنگ، مرغ پروری. ٹھیک ہے، تو مرغ پروری جو ہے نا پہلے جو ڈیکیڈز تھے، پہلے جو پاسٹ میں یہ اتنا زیادہ امپروو نہیں تھا، ایک صنعت نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن موجودہ وقت میں اس میں جو انڈسٹریل میتھڈز، نئے طور طریقے جو متعارف ہے وہ، اور دوسرا جو ایمونائزیشن، جو حفاظتی ٹیکے اور دوائیاں وغیرہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ صنعت جو ہے نا بہت زیادہ ڈیولپ کر گئی ہے، اور اس سے مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ منافع، بہت زیادہ فارن ایکسچینج جو ہے نا وہ کمایا جاتا ہے. تو یہ بھی ملک کے اہم صنعتوں میں سے ایک صنعت ہے. نیکسٹ فشنگ، ماہی گیری. ٹھیک ہے، اب ماہی گیری کے صنعت کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے فشری ڈپارٹمنٹ نے کراچی میں فشنگ پورٹ جو ہے نا وہ بنائی ہیں. ٹھیک ہے، جہاں سے مچھلیاں جو ہے نا خریدی جاتی ہے اور ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ حکومت نے بلوچستان کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پہ جھیلوں، ڈیموں اور بیریجز وغیرہ میں ماہی گیری کے فروغ کے لیے اقدامات کیے ہیں. اس کے علاوہ سارے ملک میں تالاب بنائے گئے ہیں جہاں سے تازہ مچھلی کی دستیابی جو ہے نا ممکن ہے. سرپلس، جو زیادہ ضرورت سے زیادہ مچھلی ہوتی ہے اس کو باہر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور اس سے فارن ایکسچینج وہ حاصل کیا جاتا ہے. انڈسٹری، صنعت ہے. یہ ملک کی ترقی کے لیے صنعتوں کا فروغ اور صنعتوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اب اس کا کیا رول ہے اکنامک ڈیولپمنٹ؟ پہلا تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس را مٹیریل ہوتا ہے وہ اس کی ویلیو کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پروڈکٹ بنائے جاتے ہیں جس سے نیشنل ویلتھ جو ہے نا انکریز ہوتا ہے. جس لیے کہ ہمارے پاس کاٹن ہوتا ہے، کاٹن سے کپڑا بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور کپڑا پھر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے جس سے فارن ایکسچینج آتا ہے. اس کے علاوہ انڈسٹری جو ہے نا یہ گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے نا اس کو بڑھاتا ہے. امپلائمنٹ کے ذرائع جو ہے نا وہ مواقع فراہم کرتا ہے، اور انڈسٹریلائزیشن جو ہے نا یہ ملک کی ترقی اور بہتر طرز زندگی، بہتر معیار زندگی کو ممکن بناتا ہے. اب انڈسٹری کے اہمیت کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے پاکستان انڈسٹریل بورڈ 1948، پاکستان انڈسٹریل کارپوریشن 1949، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن 1952 اور پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک بنائے. کس لیے؟ تاکہ ملک میں انڈسٹری کو فروغ دیا جا سکے، ڈیولپ کیا جا سکے. اب ہمارے پاس کاٹیج اینڈ اسمال اسکیل انڈسٹری ہمارے پاس دو طریقے کے ہوتے ہیں. پہلے ہم یہ پڑھیں گے گھریلو اور چھوٹے پیمانے کی صنعتیں، مطلب وہ صنعتیں جس میں زیادہ سرمایہ کی ضرورت نہیں پڑتی اور ایک گھر میں یا کسی چھوٹی سی جگہ پہ شروع کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کاٹیج یا گھریلو یا اسمال اسکیل انڈسٹری جو ہے نا کہا جاتا ہے، اور اس میں زیادہ دار و مدار جو ہے نا لیبر مطلب مینول مزدوروں پہ ہوتا ہے بجائے مشینوں کے. ٹھیک ہے، یہ بھی ملک کی صنعت میں بہت زیادہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے. ہماری جو لوکل، جو مقامی یا ملکی مارکیٹ ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر ہمیں یہی پروڈکٹ اویلیبل ہوتے ہیں جو آسانی سے اور رضا قیمت پہ ہمیں ملتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا فارن ایکسچینج میں بھی اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے،
جیسے سیالکوٹ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے فٹ بالز یا دوسرے جو ہے نا چیزیں باہر کے ممالک میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فارن ایکسچینج کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب اسمال اسکیل انڈسٹری جو ہے نا وہ کیا ہے، میٹل ورک ہے، جو لوہے وغیرہ کا کام ہے وہ ہے، ہوئزری، موزہ سازی وغیرہ، شوز ہیں، ٹھیک ہے، اسپورٹس گڈز یا کھیل کود کا جو سامان ہے، سرجیکل انسٹرومنٹ ہے، پلاسٹک گڈز ہے، کارپینٹری ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے جو چمڑے کا جو سامان ہے، چمڑے سے بننے والی چیز جیسے بیلٹ وغیرہ ہو گئے، جیکٹس وغیرہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہماری ملک کی جو 80% لیبر فورس ہے، جو مزدور ہے، وہ ان کاٹیج اور اسمال اسکیل انڈسٹریز میں جو ہے نا لگے ہوئے ہیں، ان کو روزگار کے مواقع ان انڈسٹری سے فراہم ہوتے ہیں، ملتے ہیں۔ اور ہمارے ملک کی جو جی پی ڈی ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، اس میں 2.5% جو ہے نا ان کاٹیج اور اسمال اسکیل انڈسٹریز کا حصہ ہے۔ لارجر انڈسٹریز، بڑی صنعتیں، بڑی صنعتیں کیا ہوتی ہے، اس کے لیے زیادہ سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں مشینوں کا استعمال زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن نیٹ ورک ہوتا ہے اس کا، پاور سپلائی ہوتی ہے، زیادہ بجلی کی فراہمی ہوتی ہے، پانی کی زیادہ فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ایک ذرائع مواصلات کا نظام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو را میٹیریل ہوتا ہے اس سے زیادہ سے زیادہ ایکسیس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم ٹرینڈ لیبر ہے، ٹھیک ہے، ٹرینڈ ماہر جو مزدور ہوتے ہیں، مشین چلانے کا ان کو طور طریقے آتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پروفیشنل سٹاف اور ماہر سٹاف ہوتا ہے جو اس کام کے ماہر ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کو۔ اس انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے انڈسٹریز زون بنائے گئے، جہاں پہ انڈسٹریز ایک علاقہ بنائے گئے جہاں پہ انڈسٹریز کو زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز ان علاقوں میں بنائے جانے کی اجازت دی گئی۔ جیسے ہمارے پاس یہاں پہ کے پی کے میں کارخانے ہیں، وہ ایک انڈسٹریل ایریا ہے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ ہر چیز کے کارخانے ہیں، ٹھیک ہے۔ لارجر انڈسٹریز ہمارے پاس کون سے، ٹیکسٹائل ہے، کپڑا بنانے کی جو ہے نا، شوگر، ایڈیبل آئل جو کھانے کا تیل ہوتا ہے، فرٹیلائزرز، کھادے وغیرہ، سیمنٹ، لیدر گوڈز، چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں، شوز وغیرہ، ٹھیک ہے، آئرن، سٹیل، ہیوی مشینری، کیمیکل، آئل ریفائنریز اور پیٹرولیم۔ سورسز آف انرجی، توانائی کے ذرائع، تو اس میں ہمارے پاس پہلے نیچرل گیس ہے، پیٹرولیم ہے، کول، ہائیڈرو الیکٹرک پاور، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس بڑے ذرائع ہیں انرجی کے پاکستان میں، ٹھیک ہے، اور اس سے ہمارے ملک کے 65% جو ہے نا انرجی کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ باقی جو 35% ہے وہ باقی جو ہماری روایتی ذرائع ہیں، جیسے لکڑی کو جلانا یا پودوں یا جانوروں کی جو باقیات وغیرہ ہیں ان کو جلا کے حاصل کرنے سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیچرل گیس، کروڈ آئل، کول، فیضل میٹیریل جو یہ ہے، یہ نیوکلیئر پاور پلانٹس کے ہمارے جو ہے نا استعمال کیے جانے کے والے سکیئرز کم اور نن رینیویبل سورسز ایسے ذرائع ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں استعمال کرنے سے، دوبارہ رینیو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو یہ مشینوں میں، فیکٹریز میں اور گاڑی وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے ہمارے پاس واٹر، ونڈ، پانی، ہوا اور سن، سورج، ایسے ان ایگزاسٹیبل، لامتناہی اور رینیویبل ذرائع ہیں جو ختم نہ ہونے والے ہیں اور دوبارہ سے دوبارہ جنریٹ ہوتے ہیں، دوبارہ سے دوبارہ جو ہے نا ایک سائیکل کی شکل میں رہتے ہیں، ہمیں دوبارہ حاصل ہوتے ہیں۔ اب تھرمل اینڈ ہائیڈرو الیکٹرک، تھرمل کیا ہے اور ہائیڈرو الیکٹرک کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے تھرمل پڑھتے ہیں۔ تھرمل الیکٹریسٹی وہ ہیں جو ہمارے پاس گیس، کول، پیٹرولیم وغیرہ جو ہے تھرمل پلانٹس میں جلا کے الیکٹریسٹی حاصل کی جاتی ہے، اور ہمارے ملک کی 2/3 مطلب 2/3 جو بجلی ہیں وہ گیس، کول اور پیٹرولیم جلا کے جو ہے نا حاصل کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ملک کی 70% بجلی جو ہے الیکٹریسٹی ہے وہ تھرمل ہے۔ ترپارکر جو سندھ کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا تھرمل پاور پلانٹ جو ہے نا بنایا گیا ہے۔ اب تھرمل پاور پلانٹ کس طرح ہوتی ہے یہ دیکھیں، آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جلائے جاتے ہیں اور بجلی اس میں بنتی ہے، لیکن اس سے دیکھیے دھواں نکل رہے تو انوائرمنٹل افیکٹ اس کا ہے، موجود ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے الیکٹریسٹی پروڈیوس بائی واٹر از کالڈ ہائیڈرو الیکٹرک، جو پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے۔ ڈیمز میں جب پانی گرتا ہے اور وہاں پہ ٹربائن گھومتا ہے تو وہ آگے جا کے
الیکٹریسٹی جنریٹ کرتا ہے، اس کو ہائیڈرو الیکٹرک مطلب پانی سے بننے والی بجلی کہتے ہیں، اور ہمارے ملک کی 30% بجلی جو ہے نا وہ ہائیڈرو الیکٹرک ہے، ٹھیک ہے، ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہے۔ اس کے لیے بڑے بڑے ڈیمز مطلب جیسے تربیلا، منگلا، ورسک اور غازی بروتا اس طرح کے پروجیکٹس بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان پروجیکٹس کے بنانے پہ بڑا خرچہ ہوتا ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والی بجلی جو ہے نا وہ کم قیمت کی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو پکچر میں نظر آ ہوگا ڈیم۔ اب نیچرل گیس، قدرتی گیس ہمارے پاس، تو قدرتی گیس جو ہے سوئی بلوچستان کے مقام پہ پہلی بار دریافت کیا گیا تھا، اور کب؟ 1950 سے 52 کے دوران دریافت کیا گیا، جب تیل کی تلاش کی جا رہی تھی، تو اس میں جو ہے نا ایکسیڈنٹلی جو ہے نا یہ نیچرل گیس جو ہے نا دریافت ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ سوئی کے مقام پہ نیچرل گیس جو ہے یہ 4000 فیٹ بیلو ارتھ سرفیس جو ہے نا دستیاب ہے۔ یہ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے قدرتی گیس کی جو ضرورت ہے پوری کرتے اس کو، اور گھروں میں استعمال ہونے کے علاوہ یہ قدرتی گیس جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن، ذرائع مدرفت اور انڈسٹریز میں بھی استعمال کیا، جیسے فرٹیلائزر انڈسٹری، سیمنٹ انڈسٹری میں استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا خاص کر جیسے بھی میں نے کہا ہے فرٹیلائزرز اور تھرمل پاور اسٹیشنز، بجلی بنانے کے لیے اور کھادیں بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی جو ہے نا زیادہ تر گیس جو ہے سوئی بلوچستان کے مقام سے حاصل کی جاتی ہے۔ کوئلہ، تو کوئلہ جو ہے نا یہ ملک کے ایک بڑا جو ہے نا منرلز ریسورس ہے، لیکن یہ کیونکہ پاکستان کا کوئلہ جو ہے نا ہائی گریڈ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو بریک مینوفیکچرنگ اینٹیں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پکانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور سیمنٹ انڈسٹریز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے جو کول کے ڈپوزٹس ہیں وہ تر میں ہیں سندھ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 157 بلین ٹنز کوئلہ جو ہے نا موجود ہے۔ پکچرز میں آپ دیکھیں یہ نیچرل حالت میں ہے، پھر یہ جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے آگ جلانے کے لیے، اینٹیں پکانے کے لیے، ٹھیک ہے، انرجی حاصل کرنے کے لیے۔ اب پیٹرولیم ہے، معدنی تیل، تو پیٹرولیم جو ہے نا یہ ماڈرن ووڈ اس پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کر رہا ہے اس پہ، جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن آپ دیکھیں فیکٹریز وغیرہ وہ آئل پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی جو اپنی ڈومیسٹک آئل پروڈکشن ہے وہ کم ہے، وہ تقریباً 10% ہے، باقی 90% جو ہے نا وہ باہر سے منگواتے ہیں، اور ہمارے پاس اس کے ریزرو جو ہے نا اٹک، راولپنڈی، جہلم، ڈیرہ غازی خان، بدین، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہے، اور آئل جو ریفائنریز ہیں ہمارے پاس کراچی، ہب، ملتان، راولپنڈی اور اٹک کے مقام پہ ہے، جہاں پہ آئل ریفائنز کیا جاتا ہے، ایک جگہ سے نکالا جاتا ہے پیور حالت میں، دوسری جگہ لے جا کے ریفائن کیا جاتا ہے، آئل جو ہے نا پیور صاف حالت میں اس سے علیحدہ کیا جاتا ہے باقی جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس سے۔ سولر انرجی، شمسی توانائی جو ہے نا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور آج کل اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور فیوچر میں اس کو زیادہ تر استعمال کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گیس، آئل اور کول جو ہے نا یہ ایسے ریسورسز فائنائٹ ہیں، محدود ہے، ختم ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سن جو ہے نا ایسی ذریعہ انرجی ہے، توانائی ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں آئل، گیس اور کوئل کے کرائسس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کیا جا رہا ہے کہ سولر انرجی جو ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لایا جائے، جیسے دیکھیے گھر کے اوپر لگے ہوئے سولر پینلز، اور نیچے جو ہے نا وہ جا کے بجلی بنتی ہے اس سے، اور گھر کی ضروریات جو ہے نا وہ پوری ہوتی ہے۔ نیوکلیر انرجی، جوہری توانائی، ٹھیک ہے، تو پاکستان جو ہے نا یہ اس کا ایک ایمبیشن ہے، ٹھیک ہے، کہ نیوکلیر پاور جو ہے نا اس کو پیسفل اور امن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ہمارے ملک میں 137 میگا واٹ کی ایک نیوکلیر پاور اسٹیشن کراچی میں بنایا گیا ہے، دوسرا جو ہے نا چشمہ میاں والی میں ہے جو 300 میگا واٹ الیکٹرک پاور جو ہے نا جنریٹ کرتا ہے، بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی جو ایٹامک انرجی کمیشن ہے وہ ملک میں نیوکلیر انرجی کے فروغ کی ذمہ دار ہے، زیادہ اس کو فروغ دینا اور زیادہ سے زیادہ اس کو ڈیولپ کرنا، ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے یہ رسپانسبل ادارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ملک کی جو ہے نا یورینیم انریچمنٹ، ملک میں یورینیم کی دستیابی کے بعد جو ہے نا ہمارے ملک نے بہت سارے نیوکلیئر پروڈکشن جو ہے اس میں بہت تک جو ہے نا کامیابی حاصل کی ہے مختلف مقاصد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ نیوکلیئر انرجی میں
ڈیولپمنٹ کے بعد ملک جو ہے نا نیوکلیئر جو فیلڈ ہے، نیوکلیئر فیول بنانے کا جو فیلڈ ہے، اس میں بھی جو ہے نا سیلف سفیشنسی حاصل کر پائے گا.